علم اپنے قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اے دنیا کائنات کے لوگوں، حقیقی قادر مطلق ذات میں ہوں۔ میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں نہ بیٹے دیتا ہوں اور نہ بیٹیاں دیتا ہوں، میں ان کو باندھ چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بعض نادان لوگ اپنی شریک حیات کو صرف اور صرف اس وجہ سے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کہ اس کے ہاں خالق حقیقی نے صرف لڑکیاں ہی دی ہیں، اللہ نے اس کو اولاد نورینہ سے محروم رکھا ہے۔ اس طرح تقدیر کے ہاتھوں مجبور اس دلہن کو اس کے ناکرتا گناہوں کی بھیڑ چڑھا کر اس معاشرے میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کبھی تو اس معصوم کو طلاق کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے، تو کبھی صرف اور صرف لڑکیاں ہی پیدا ہونے پر اس دلہن کو اس کی زندگی کی خوشیوں، سہولتوں، ضرورتوں، یہاں تک کہ حقوق سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی اس معصوم کے ہاں تیسری یا چوتھی لڑکی پیدا ہونے کی غلطی پر اس کی جان ہی لے لی جاتی ہے۔ آخر یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے، جبکہ ہم حبیب کبریا کے نازل کردہ 30 پاروں والے قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم لوگ تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف بیٹیاں ہی ہیں۔ اس معاملے میں تو ہمارے انبیاء بھی بے بس نظر آتے ہیں، تو پھر آج آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ ہم آج ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی جوانی تک ان کو تعلیم اور تربیت دی، ان کا نکاح کر دیا، پھر میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لیکن آج ایک مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، قرآن پر ایمان لانے والا، جنت میں جانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، تو پھر یہ نبی کے فرمان کے مطابق بیٹی پر راضی کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بیوی کو صرف بیٹی پیدا کرنے پر ظلم تو کبھی طلاق کیوں دے دی جاتی ہے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ لڑکی ظلم کا شکار صرف اور صرف اس وجہ سے بنائی جاتی ہے کہ اس کے ہاں صرف بچی پیدا ہوئی ہے، ایسے ہی ہمارے وہ بھائی جن کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، باقی بھائی اور والدین جب ان کی زمین جائیداد گھر کسی چیز کی تقسیم کرتے ہیں تو اپنے اس سگے بھائی سگے بیٹے کو اس سے حصہ نہیں دیتے یا کم کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے اس کا منہ ہی بند کروا دیتے ہیں، ارے تیرے ہاں تو صرف لڑکیاں ہیں، تیرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا سگا بیٹا، ان کا سگا بھائی ہوتا ہے، اور اس قصور کی وجہ سے اس کو ان ساری چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس کی صرف بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی رحمت کو ہم نے اپنے بنائے ہوئے قانون اور اصولوں کی وجہ سے اس دلہن اور اس بھائی کے لیے زحمت بنا ڈالا۔ جیسے ہم ظلم کرتے ہیں صرف لڑکیاں ہی ہونے پر، جس کے ہاں لڑکیاں ہی ہوئی ہیں، اس کو جس طرح سے ہم ظلم کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اس بہو بیٹی کو بھی جینے نہیں دیتے جس کے ہاں اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی نہیں ہے۔ جبکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا بھی اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے اولاد سے محروم رکھتے۔ جب ہم قرآن عظیم کو پڑھنے کے باوجود بھی ہم اس کو اللہ کی رضا نہیں مانتے، اللہ کا حکم نہیں سمجھتے، ہم خود خدا بن بیٹھتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم صرف ایک عورت کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں منحوس سمجھنے لگتے ہیں،
اپنی باقی بہو بیٹیوں سے اس کو دور کرنے لگتے ہیں کہ اس کی نحوست ان سب پر نہ پڑ جائے۔ خوشی کے کسی موقع پر ہم اس کو، جس کی اولاد نہیں ہے، شرکت کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ اس کا منحوس سایہ ہماری ساری خوشیوں کا صفایا کر دے گا۔ نہ جانے اس طرح کی کس کس اذیت سے زندگی بھر اس لڑکی کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسا رویہ رکھ کر کے اپنے آپ کو خدا مت سمجھیے، بلکہ اللہ کے قہر اور غضب سے ڈر جائیے کہ جو فیصلے ہمارے پروردگار عالم کے ہیں، ان میں ان بندوں کا کیا قصور ہے؟ جو چیز ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اس کو بنیاد بنا کر اللہ کے بندوں کی خوشیاں چھیننا اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔